ڈیفینیشن یہی جانتے ہیں کہ کسی بھی تحریر یا خیال کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جائے، یہی ٹرانسلیشن. ان ٹرانسلیشن چراغ سے چراغ جلانے کا عمل بھی ہے. بہت مشکل کام بھی ہے. اب آپ یہ سمجھیے جس طرح سے نگینہ چڑھا جاتا ہے وہ فن، مہارت اور ریاضت چاہتا ہے. اسے بھی پریکٹس کی ضرورت ہے، بہت ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں اس دا ٹرانسمیشن آف اے ٹیکسٹ فرام دی سورس لینگویج انٹو دی ٹارگیٹ لینگویج. بٹ ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے وداؤٹ لوزنگ اٹس اوریجنل فلیور، یعنی مع الاهتمام بالنبرة والنكهة الأصلية للغة سواء التي ترجمناها أو التي ترجمنا إليها. یہ ایک عام ڈیفینیشن ہے ٹرانسلیشن. فکر، معاشرے کا کلچر، تہذیب و ثقافت، سیاسی سماجی حالات، مسلکی تعبیرات، ایکسپریشنز، یہ جب آپ کسی دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں تو اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہوتا ہے. یعنی وہ جو گلف ہے اس کو آپ اسی کے ذریعے اس کھائی کو آپ مٹاتے ہیں. ان دوریاں کو آپ کیا کرتے ہیں اور قریب کرتے ہیں. آج دنیا کو اگر گلوبل ولیج کہا جاتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ ٹرانسلیٹر کا بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا، لغوی میننگ پہ اگر آپ ترجمہ آخر ہے کیا، اس لفظ کا مطلب کیا ہے، تو بایوگرافی کو بھی بولتے ہیں. جیسے قرأت ترجمہ فلاں، میں نے کسی کی بایوگرافی پڑھی. تحویل کی بھی میننگ ہے، تبدیل کی بھی میننگ ہے. جیسے ترجمہ الاقوال الى افعال، مطلب ورڈ یا ٹو بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشن، یہ بھی اس کی میننگ ہے. اور ایک عام میننگ جو ہم جانتے ہیں جو ایک زبان کو دوسری زبان میں نقل کرنا، ترجمة اللغة العربية أو مواد اللغة العربية، نصوص اللغة العربية إلى الإنجليزية والفرنسية وما إلى ذلك. اور ایک واضح کرنا، بیان کرنا، ایکسپلینیشن اینڈ کلیریفیکیشن، یہ بھی اس کی لغوی معنی شامل ہے. ترجمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلا آواز اچھا اگر پہنچ رہی ہے نہیں لاسٹ اچھا تیز ہو گیا. سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میں بنیادی تقاضوں کی جب میں بات کروں وہ یہ ہے یعنی واضح طور پر معنی کی عکاسی کریں، یعنی کلیئرلی ریفلیکٹس دا میننگ، یہ اس کے تقاضوں میں شامل ہے. دوسری چیز describe the spirit and style of the original text، مطلب اصل متن کی روح اور اسلوب کو بیان کریں، یہ سب اس کے تقاضوں میں شامل ہے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے ایک بالکل نیچرل اور ایزی اسٹائل ہونا چاہیے، یعنی ایک فطری اسلوب، آسان اسلوب اختیار کریں، اس میں ایمبیگوٹی نہ پیدا ہو.
जो ट्रांसलेशन की होगी मैं उसके जब बुनियादी उस पर आऊँगा इंशाअल्लाह, किस तरह से हमें तर्जुमा करना चाहिए उस पर भी मैं आपको डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह। फोर्थ वन and the most important, that it should create a similar reaction in the mind of the reader or listener. यानी जब आप सोर्स लैंग्वेज को समझते हैं, उसका टेक्स्ट जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसके बाद जब आप उसका ट्रांसलेटेड वर्जन सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो जो रिएक्शन आपका उस वक्त होना चाहिए था वही रिएक्शन इसमें भी होना चाहिए। यानी कारी और सुनने वाले के ज़हन में सेम प्रत्यामल पैदा करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, तर्जुमे की किस्में क्या क्या है? नोन है कि एक रिटेन है और एक ओरल है। रिटेन वाले को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, और ओरल जो होता है, तकरीरी जो होता है, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। रिटेन में भी अगर आप देखें, तीन किस्में आप इसमें भी बयान करते हैं। एक तो इंट्रालिंगुअल। इंट्रालिंगुअल का मतलब क्या? वही जो मैंने आपको बतलाया था, उसकी लघुई भी नहीं होती कि उसी जुबान को आसान जुबान में आप बयान कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में आप उस चीज़ को, कभी कभी आप देखते होंगे क्वेश्चन पेपर वगैरह में तर्जुमा है अरबी साथ आसान उसलूब में उसको आप बयान करते हैं, इसी को भी ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। और एक इंटरलिंगुअल है, यानी मतन की दूसरी जुबान में मुंतकिल कर, बिल्कुल जो कॉमन उसका कंसेप्ट है वो है आपके सामने। तीसरा इंटरसिम्योटिक, वो क्या है? मैंने आपके सामने, जैसे कोई पेंटिंग आपके सामने, क्या आप समझ रहे हैं उस पेंटिंग से? कोई म्यूजिक आपके सामने, आपके अंदर कुछ ना कुछ वो क्रिएट कर रहा है, उसकी तर्जुमानी करना। देखिए, आप बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी पेंटिंग को समझने के लिए न जाने बड़े बड़े, मतलब उसको समझने के लिए आप ये सोच लीजिए कि आपको बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए, और उसको फिर जब बयान करना शुरू कर देते हैं तो शायद कई सफ़े गुजर जाते हैं और आप सुनते रहिए। सब कुछ इस पेंटिंग में मौजूद है, और हमारे जैसा शख्स अगर देखे तो उसको शायद कुछ ना नजर आए, लेकिन जिसको उसकी डीप नॉलेज है वो उसका सही ट्रांसलेशन करता है। ये रिटेन के जो है तीन किस्में हैं, बिल्कुल कॉमन किस्में हैं, और बीच में नहीं जाना चाहता, बस एकदम कॉमन चीज़ें जो बिल्कुल आपके लिए इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ में आ सकती है। इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें, एक साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन होता है। क्या मतलब है सर? यानी तर्जुमा अल-फौरी अल-मुतजामिन, सोर्स लैंग्वेज में यहाँ इंसान की स्पीच दे रहा है, तकरीर कर रहा है, और बिल्कुल बगल में उसके जो है उसका फौरन उसको क्या कर रहा है? इंटरप्रेट कर रहा है। इसको साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन की बाकायदा हमारे यहाँ क्लासेस भी होती हैं, और मतलब इसी पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि इसकी ख़ास तौर से मीटिंग्स वगैरह में, चाहे वो हाई पॉलिटिकल लेवल की मीटिंग हो, डिप्लोमेटिक लेवल की मीटिंग हो, या बिजनेस लेवल की मीटिंग हो, उसमें इस तरह के ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। और एक है कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन, इसको हम अरबिक में तर्जुमा ततब्बुइया कहते हैं। यानी एक मुकर्रर अपनी तकरीर करे, उसके बाद जो मुतरजिम होगा, जो इंटरप्रेटर होगा, उसका खुलासा बयान करते हैं, उसका जीस्ट आपके सामने रखते हैं। ये तर्जुमा ततब्बुइया, ये इसको कहा जाता है। और एक है साइड इंटरप्रिटेशन। साइड इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हो कि आपको टेक्स्ट दे दिया है, आप उस टेक्स्ट को देख लें, और उसके बाद जो कुछ भी है उसको आप दूसरी जुबान में उसी वक्त मुंतकिल कर देंगे, आप मतलब उसका खुलासा बयान कर सकते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन में ये तीन पार्ट इंटरप्रिटेशन, इनको मुतरजिम फौरी कहा जाता है, उसी वक्त वो जो है उसको इंटरप्रेट करता है। तो हमारे साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन है, और कंसेक्यूटिव ट्रांसलेशन, और एक साइड इंटरप्रिटेशन। अच्छा, कुछ चीजें जो है मुतरजिम फौरी के लिए जरूरी हैं, या अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर ये चीजें आनी चाहिए पहले से।
اور ایک انٹرپریٹر کے لیے ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت اس کو پڑتی ہے. جیسے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حاضر جوابی ہونی چاہیے. کوئک رسپانس کرنا اچانک. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ آپ اچانک کوئی چیز چینج ہو گئی اس پوری تقریر میں کچھ. حالانکہ جنرل جو اس طرح کے پولیٹیکل یا ہائی لیول کے جو ڈپلومیٹک میٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں جو انٹرپریٹیشن وغیرہ ہوتا ہے پہلے ہی سے جو ہے ٹیکسٹ وغیرہ دے دیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے اچانک جو ہے سامنے آئیں اور اس میں وہ جو ہے مقرر اس نے کچھ لائن چینج کر لی ہو یا اس کو اندازہ ہوا کہ اس تقریر میں یہ کمیاں تھیں اسی وقت اس نے اصلاح کر کے پیش کر دی. وہ کوئک رسپانس کرنے کا عادی ہو مترجم یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو ہم مارکیٹ میں کر سکتے ہیں يتمتع بسرعة الرد فهذه نقطة ضرورية جدا بالنسبة لها. السكند ثينج جو ہے وہ کہ بہت ہی کنسنٹریشن کرنے والا تقریر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ لفظی انٹرپریٹیشن نہیں ہوتا یہ آپ سمجھ لیجیے. آپ بہت کنسنٹریٹ کریں گے تو شاید ما بین الظہور کی باتیں آپ پر واضح ہوں گی اور وہ آپ منتقل کریں گے پھر آڈینس کے. اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے یعنی یتمتع بالقدرہ علی الترکیز. اس کے بعد بہت ہی ریلیکسڈ ہونا چاہیے اس انٹرپریٹر. بہت جلد باز بھی نہ پتہ چلا کہ میننگ تو فوری طور پر کچھ سمجھ بیٹھا اور انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے غلط ہو گیا. میننگ کہاں سے کہاں بدل جائے. اس لیے بہت ہی ریلیکسڈ ہونا چاہیے. بہت زیادہ گھبراہٹ میں نہ آنے والا یعنی يتمتع بقدر كبير من هدوء الأعصاب. اوکے ایک چیز اور یہ اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اس کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے. ایک طویل مدت تک اگر اس کو انٹرپریٹیشن جاری رکھنا ہو تو وہ اس طویل مدت تک جاری رکھ سکتے ہیں. اچانک میٹنگ کے ماحول بدل گئے لمبی ہو گئی بہت بار ایسا ہوتا ہے. خاص طور سے آپ دیکھیے ڈپلومیٹک میٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہیں یا پولیٹیکل ہائی لیول کی جو میٹنگس ہوتی ہیں جس میں ٹیمز وغیرہ مطلب ہائی لیول ڈیلیگیشن آمنے سامنے بیٹھتا ہے تو کبھی کبھی ایسی طویل میٹنگس ہو جاتی ہیں جو اس کے عادی انٹرپریٹر وغیرہ وہ کم سے کم ان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد الفاظ کا ذخیرہ بھی اس کے پاس ویکیبلریز پر اس کو پوری طرح سے جو ہے نا مطلب فرم گراؤنڈنگ. ادروائز شاید صحیح میننگ اس وقت پیش کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے تو صحیح مفہوم کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی. یجب ان يكون لديه إلمام واسع بحصيلة كبيرة من المفردات اللغوية. The last one جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے. اگر سیلف کانفیڈنس لوز کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ انٹرپریٹر کامیاب نہیں ہو سکتا. مفہوم کی ادائیگی پوری طرح سے نہیں ہو پائے. تو الثقة بالنفس عامل ضروري جدا لنجاح المترجم في أداء مهمته بكل نجاح. میں ترجمے کی اہمیت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج کے کنٹمپریری پیریڈ میں انٹرپریٹیشن یا ٹرانسلیشن کی ضرورت اور اس کی افادیت کیا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ آپ دیکھیے مختلف تہذیب و ثقافت اور عادات و اقوال سے روشناس کراتا ہے یعنی پرووائڈ ایکسپوجر ٹو ڈفرینٹ کلچرز اینڈ کسٹمس. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اور یہی اس کی بڑی اہمیت ہے. اس دنیا میں مختلف معاشرے موجود ہیں مختلف ایریاز. آپ ہندوستانی کو اگر آپ دیکھ لیجیے آپ دوسری جگہ چھوڑ وہاں کی الگ ثقافت ہے الگ تہذیب ہے کلچر ہے. اس سے کیا ہے مترجم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روشناس کراتا ہے بہترین انداز میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ آپ اس سے واقف. ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ وہ ورلڈ پیس کو مینٹین بھی کرتا ہے. اس طرح سے عالمی امن کو برقرار رکھنے میں معاون ہوتا ہے. ٹرانسلیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے
موجود ہے. آپ سوچیے جتنے معاہدے وغیرہ ہوتے ہیں کنٹریز کے درمیان, وہ مسودے دراصل تیار کون کرتا ہے؟ ٹرانسلیٹر کرتا ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس دلی ڈکلیریشن میں خود موجود تھا, اس کے ٹرانسلیشن میرے سینئر ٹرانسلیٹر بھی تھے جو سعودی ایمبیسی کے تھے. تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک لفظ کی اگر اس میں غلطی ہو گئی تو دو ملک کے درمیان کتنا مطلب غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. تھرڈ ون ہمارے آپ کے لیے ہمیشہ ضروری ہے, خاص طور سے طلباء کے لیے, اور ہم لوگ تو طالب علم ہی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ, ان کے ریسرچ میں تحقیق میں مدد فراہم کرتا ہے. آپ کو مختلف ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. بہت سی چیزیں جس اگر آپ کے پاس وہ لینگویج نہ ہو تو شاید آپ نہ سمجھ سکیں, لیکن اگر اس کا ٹرانسلیشن کر دیا گیا ہو ایزیلی آپ کے سامنے ہے اور آپ ایزیلی آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں, تو آپ کے ریسورسز میں کیا ہے تھوڑا ڈائیورسفائی ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس سے. اچھا, ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں بھی ایک بہت بڑا رول ہے. مختلف سیاح آتے ہیں, مختلف ٹورسٹ آتے ہیں, وہاں کی لوکل لینگویج سے واقف نہیں ہوتے ہیں, ان کو سمجھانے میں مترجم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ ہندوستان کے پس منظر میں آپ دیکھیے, سیاحت کے ساتھ ساتھ آج کل میڈیکل ٹورزم کا بوم ہے. اس میں شاید مترجم کی ایک غلطی سے وہ جو مریض ہے اس کا کیا حشر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت ہی کیئر کی بھی ضرورت ہے, بہت ہی مشکل کام بھی ہے. وہی جو نگینہ چڑھنے کا فن ہے وہی ہے, آپ اسی سے اندر کرتے ہیں. اچھا, انٹرفیت ڈائلاگ میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. مختلف مذاہب, مقدس کتابیں وغیرہ کے مطالعے کے لیے بہت بہترین ٹرانسلیشن, اگر آپ مترجم نے ترجمہ کر رکھا ہے ان کتابوں کا, اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. بعد میں انٹرفیت ڈائلاگ جب ہوتا ہے تو اس میں آپ جو ہے اس کی ریفرنسز دے سکتے ہیں, ان کے مذہبی اصول, ان کے مذہبی جو بھی بیسک ٹیننٹس ہیں اس سے آپ واقف ہو سکتے ہیں. اچھا, ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پھیلنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے. جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنی آج دیکھ لیجیے, جتنے پروڈکٹس ہیں اس کے کہیں نہ کہیں پیچھے کنٹینٹ میں عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے, یا جس زبان میں جس کنٹری میں ان کو ایکسپورٹ یا امپورٹ کرانا, وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو اس زبان کا ٹرانسلیشن ہی کے ذریعے ہے, وہاں اپنی کمپنیز کے پروڈکٹ کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. اس کے ایکسپینشن میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. جاب اپرچونیٹیز میں بہت بڑا رول ہے ٹرانسلیشن کا. آج ہندوستان ہی کے آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجیے, اگر آپ خاص طور سے عربی جاننے والے آپ سوچ لیجیے کہ IFS نہ ہونے کے باوجود منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ایک ایسی جاب کریٹ کی ہوئی ایمبیسڈر جیسے پوسٹ پر آپ کو اپائنٹمنٹ کر دیتی ہے, اس وجہ سے کہ آپ عربی جانتے ہیں. آپ کے سامنے مثالیں ہیں, فلسطین کے ایمبیسڈر بھی یہی تھے ہمارے, بر وقت موجود ہے جو سیریا کے ایمبیسڈر ہمارے. انٹیلیجنس وغیرہ میں آپ دیکھ لیجیے, پرائم منسٹر آفس میں آپ دیکھ لیجیے, دیگر کنٹریز میں کیا چلتا ہے, اوپن ریسورسز کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. ہمارے پڑوسی ممالک ہوں چاہے گلف ممالک, اگر ہم عربی کی بات کریں, ریلیشنز کیا ہیں سب کے, بنیاد کیا ہے اس ریلیشن کی, ہم اسی سے اندازہ لگاتے ہیں. جب ہم اس ٹیکسٹ کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کے بعد اس ٹیکسٹ کے جو ماہرین ہوتے ہیں, اگر اکنامکس کا ہو تو اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا, پولیٹیکل ہو تو پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا, جس ڈپارٹمنٹ کا وہ ہو اس ڈپارٹمنٹ کے ماہرین اس کو اسی ٹرانسلیٹر کی یا ٹرانسلیشن ورژن کو پڑھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں, اپنا پلان پورا تیار کرتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں جو دو کنٹریز کے بیچ میں جو ریلیشن قائم ہوتا ہے, جس قسم کا ریلیشن ہو وہ ٹرانسلیشن کی وجہ سے. بہرحال بہت بڑی بات ہے, مطلب جاب اپرچونیٹیز میں اگر بات کی جائے تو آپ کے سامنے مطلب گفتگو کرتے رہی ختم نہیں ہوگی شاید, تو اس کے لیے الگ سے آپ کو ایک سیشن ہی رکھنی ضرورت ہے. خبروں کی ترسیل میں بھی آپ دیکھیں, نیوز وغیرہ امریکہ میں کیا ہوگا, عرب کنٹریز میں کیا ہے, چائنا جی کہیں پہ دنیا کی کسی خطے میں کیا ہے, فوراً ٹرانسلیشن ہی کی وجہ سے ہمارے پاس پہلے تو لوکل نیوز میں آتا ہوگا, نیوز والے وہاں سے پھر انٹرنیشنل میں جا کے وہاں سے ٹرانسلیشن کرتے کرتے خبروں کی ترسیل میں بہت بڑا رول ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے.
اب ایک چیز اور آپ دیکھیے، جس زبان میں ترجمہ کیا جائے اس زبان کے توسیع اور فروغ میں بھی مدد کرتا ہے. بہت سے نئے نئے الفاظ، نئے نئے ووکیبلری کا ذخیرہ آپ کو دے دیتا ہے، جس کو آپ اپنی ڈکشنریز میں شامل کرتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سی ڈکشنریز میں اس طرح کی چیزیں، نئے نئے الفاظ آ جاتے ہیں، شامل کیے جاتے ہیں یا مفہوم ہو جاتا ہے. عربک ہو چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو چاہے کسی بھی زبان میں. یہ بھی جو کہیں ٹرانسلیشن ہی کا رول ہے. اچھا، کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں، وہ بہت ہی میں کچھ چیزیں میں ڈیٹیل میں بھی بیان کروں گا، خاص طور سے جو پریکٹس میں ہیں، جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو انشاءاللہ مفید اور کارآمد ہوگی. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ مترجم کو دونوں زبانوں پر یکساں قدرت کے ساتھ ساتھ دونوں زبانوں کے کلچر سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. اگر آپ کلچر سے واقف نہیں ہیں تو شاید آپ بہترین ٹرانسلیشن نہیں کر پائیں گے. اس لیے کلچر سے واقفیت ہو سکتی ہے. جس زبان میں ترجمہ کیا جائے اس زبان کا ادبی روایات، ثقافت اور روز مرہ استعمال ہونے والے امثال اور محاورات سے بھی اچھی طرح سے واقف ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کسی بھی محاورے کا ٹرانسلیشن اگر آپ محاورے کے ذریعے کریں گے تو اس کا مفہوم بہت ہی ایزیلی ادا ہو جائے گا اور سننے والے کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اب اگر آپ اس محاورے کا ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں گے تو شاید اس میں بہت ہی ایمبیگوٹی پیدا ہو جائے گی، سننے والے کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یا اگر آئے گی تو مشکل ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے انگلش میں یہ محاورہ بہت ہی کامن ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو عربی میں ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ٹائپ سے ہے، تو جو عربی اور انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا، باقی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بوریت محسوس کریں، لیکن تھوڑا ٹیکنیکل ہے، اس چیزیں آپ تھوڑا سمجھیں. تو آپ یہ کریں کہ الممارسۃ تجعل الانسان مثالیہ، یہ مستعمل نہیں ہے، مفہوم ادا ہو جائے گا، لیکن اس محاورے کی جگہ عرب کیا محاورہ استعمال کریں. اگر آپ وہی پیش کر دیں، ٹرانسلیٹر اگر اسی کو پیش کر دیں، بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے. وہاں استعمال ہوتا ہے التکرار یعلم الحمار. یہ مسئلہ ہے، بالکل وہ بات واضح ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیے لائک فادر لائک سن، اب کہیں گے الابن مثل الاب، اور آپ یہ کہیے ھذا الشبل من ذاک الاسد. یہ محاورہ مستعمل ہے، آپ بات پوری طرح سے کنوے ہو جائے. A man is known by the company he keeps. اب ٹرانسلیشن کیجیے یعرف الانسان عبر الصحبة التي اختار. تھوڑا سا تاکید بھی ہے سمجھنے والے کے لیے، ہاں، لیکن اگر آپ وہی محاورہ استعمال کریں جو مستعمل عربوں کے ہیں، المرء على دین خلیل، یا عن المرء لا تسأل وسل عن قريبه، بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی. اردو میں بھی شاید مصرع ہے غالب ندیم یاد سے آتی ہے، وہ یار پوری طرح سے اسی کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کا بالکل ایگزیکٹ مفہوم ادا ہو جائے گا. اچھا، ایک چیز اور میں سمجھنا چاہوں گا، یعنی جس موضوع اور فن کا ترجمہ کیا جائے اس موضوع کے حوالے سے مکمل معلومات اور اس فن میں اچھی خاصی مہارت پیدا کر لی جائے. جیسے دینیات کا ٹاپک ہو، ریلیجیس کا ہو تو آپ کو اس کی نالج ہونی چاہیے. سیاسی ہو، پولیٹیکل ہو، اقتصادی ہو، سماجی ہو، میڈیکل ہو، لیگل ہو، تو سارے اس کے جو ٹرم ہیں اس سے آپ واقف ہو. آپ کہیں جا رہے ہیں انٹرپریٹیشن کرنے، چاہے ٹرانسلیشن کرنے، تو اور آپ کو پتا ہے کہ لیگل ڈاکومنٹس ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو تھوڑا سا آپ مطالعہ ضرور کریں گے ٹرانسلیشن میں کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جو لیگل میں مستعمل ہیں، تاکہ میں صحیح ٹرم کا ٹرانسلیشن کروں. اور آپ غلط ٹرم کا کریں گے تو مفہوم اور باتیں شاید واضح نہیں ہو پائیں گی. کورٹ وغیرہ کے جو ڈاکومنٹ آتے ہیں شاید فیصلے ہی اس پر جو ہے غلط ہونے شروع ہو جائیں گے اگر ٹرانسلیشن صحیح سے ٹرانسلیشن نہیں کرے گا. تو ترجمے میں وہی اسلوب اور طرز بیان اپنانا ضروری ہے جو اصل زبان میں ہے. جیسے
अखबार के तर्जुमे अगर आप कर रहे हैं तो अखबारी ज़ुबान और उसलूब होना चाहिए। अदबी मज़ामीन के तर्जुमे कर रहे हैं तो बिल्कुल अदीबाना उसलूब इख्तियार करना चाहिए। और इस तर्जमे में अपनी ज़ुबान की नज़ाकत और मिजाज को कायम रखना भी ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मुतरादिफ़ात या मुहावरात या अल्फाज का जब आप ट्रांसलेशन करते हैं और आप डिक्शनरी से मदद लेते हैं तो उसमें आप देखते हो कि बहुत सी सिनोनिम में उसकी बहुत सी मीनिंग लिखी है, तो उसमें से फिर आप वही एक ख़ास लफ्ज़ चूज़ करते हैं जो बिल्कुल उस ज़ुबान की मिजाज की मुनासिबत से। कोई भी लफ्ज़ आप चूज़ करके उसकी जगह नहीं रखेंगे। अगर ऐसा रखना शुरू आप कर दिए तो फिर वो गूगल भी कर लेगा, आपकी ज़रूरत नहीं। तो मफ़हूम क्या पैदा होगा वो मैं आपको एक मिसाल दूंगा लास्ट में। तर्जमा करते वक्त सबसे पहले जुमले के जो स्ट्रक्चर है उस पर खूब गौर करने की ज़रूरत है। क्यों? अरबी का स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे, इंग्लिश का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है उससे। अरबी में कैसे क्या जुमला इस्तेमाल किया जाता है? पहले फेल, फेल मतलब वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश का क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर ये तरतीब हमें नहीं पता होगी तो हम ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं तो मफहूम नहीं अदा होगा। इसलिए स्ट्रक्चर से वाकिफ होनी चाहिए और उसको ही अप्लाई करना चाहिए, वही स्टेप अडॉप्ट करना चाहिए। एक चीज़ और है, सिला का इस्तेमाल जो है, जहाँ जुबान उसका मुतकादी वहीं सिला का तर्जुमा किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आप ज़हब तो इलल बैत, अभी के इस सेंटेंस में सिला की बिल्कुल ज़रूरत है और उसका तर्जुमा क्या किया जाएगा? टू, जानिब तरफ यही किया जाएगा। लेकिन अभी अगर हम इंग्लिश में करें और ये कह दें आई वेंट टू होम तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ जुबान को टू की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मुतकादी नहीं, आई वेंट होम कहेंगे। इसलिए उस जुबान में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो सिला की ज़रूरत है, उस सिले को इस्तेमाल करें, नहीं है नहीं। अच्छा, तर्जमा के दौरान मफहूम की मुकम्मल वजाहत के लिए बाद जगह एक आधा लफ्ज़ कम या बढ़ा दिया ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि सभी जुबान के तर्ज बयान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल नागुज़ीर होता है, जबकि दूसरी जुबान के लिए कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा भी होता है। मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए। जैसे मिसाल के तौर पर अअलनत कुल्लुम मिनल हिंद व पाकिस्तान अन्नहुमा सतक़ुमान, जो भी है डॉट 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 आता, असल जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझिए। यहाँ पे अअलनत कुल्लुम मिन का ट्रांसलेशन क्या है? ईच वन और एवरीवन। देखिए, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में तो आप कुल्लुम मिन का ट्रांसलेशन नहीं करते। क्या करेंगे? इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अनाउंस्ड, कुल्लुम मिन को आपने छोड़ दिया, वहां जरूरत नहीं है उसके ट्रांसलेशन की। कभी कभी तर्जमे वाली जुबान से हम आहंगी पैदा करने के लिए जुमले इस्मिया का जुमला फेलिया में, जुमला फेलिया का इस्मिया में, लाजिम का मुतअद्दी में, मुतअद्दी का लाजिम, मारूफ का मजहूल, मजहूल का मारूफ, इसी तरह आप तर्जुमा करते हैं। मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप उससे अंदाजा लगेगा। जैसे एक अरबी में जुमला है, इत्तफ़क़ना अला अन्नहु यजिब अन, यहाँ जो फेल मुस्तअमल है मारूफ सीग़े में, लेकिन अंग्रेजी में जब हम तर्जमा करते हैं तो मजहूल सीग़े में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट वाज एग्रीड दैट, मारूफ को हमने क्या किया कि पैसिव को क्या किया, एक्टिव को क्या किया, पैसिव वाइज में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि उस जुबान में यही मुनासिब है, इस वजह से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक और आप देखिए, ये अरबी जुमला आप मुलाहज़ा कर लीजिए, कशफ़तिल हिंद अन इजराआतिन तस्तहदिफु तहसीन अल अलाक़ात मअ मुस्लिम व अय्यि दौलतिन उख़रा। यहाँ आप देखिए तस्तहदिफु क्या है, मुज़ारे के सीग़े में मुस्तअमल है, लेकिन हम ट्रांसलेशन करते वक्त क्या कहेंगे? इंडिया हैज़ अनवील्ड मेजर्स एम्ड एट, ठीक है, हम माज़ी के सीग़े में इस्तेमाल करते हैं, एम्ड एट इम्प्रूविंग 'improving' relations with Pakistan और चाइना। 'Improving' 'relations' with Pakistan. 'Improving' 'relations' with Pakistan. 'Improving' 'relations' 'with Pakistan' और चाइना। 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 'Improving' 'relations' 'with Pakistan' और चाइ
ایک جملہ اور ملاحظہ کیجیے، بعد یوم من اعلان اللجنة الانتخابیہ، اس جملے میں آپ اعلان دیکھیے کیا مصدر ہے، لیکن انگلش میں ہم مصدر کے طور پر ترجمہ نہیں کرنا بلکہ فعل ماضی کے اس میں ترجمہ کرنا. دیکھیے کیسے ترجمہ، a day after the election commission announced وزیر الخارجیہ کا ٹرانسلیشن عموماً کیا کیا جاتا ہے انگلش میں؟ فارن منسٹر کیا جاتا ہے. ہندوستان کی پوائنٹ آف ویو سے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس ہے، لیکن کچھ ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کیا جاتا ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. سیکریٹری آف ڈیفنس، سیکریٹری آف فائنینس، جیسے امریکہ برٹش وہاں پہ یہ استعمال ہوتا ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا پڑے گا ٹرانسلیشن. وزیر الخارجیہ دیکھیں، وزیر الخارجیہ امریکی ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فارن منسٹر آف امریکہ کریں، سیکریٹری آف اسٹیٹ کا ٹرانسلیشن. وربل فریزز آپ دیکھیے جو انگلش کے خاص طور سے جب آپ اس عربی میں ترجمہ کریں تو آپ دیکھیے کہ بس ایک فریز الگ الگ ہیں. آپ دیکھیے ٹرانسلیشن کیسے کیا جاتا ہے، جیسے کال اپ ہو گیا، کال آن ہو گیا، کال آف ہو گیا یا کال فار ہو گیا. دیکھیے کال فار کے لیے اگر کیا جائے وی کال فار گلوبل ایکشن، تو یہاں یدعو کی میننگ ہے، یطالبو کی میننگ ہے. اور وہیں کال آف کا مطلب ہے، جیسے مثال کے طور پر طالبان کالز آف پیس ٹاکس، تو یہاں پہ الغاء کی میننگ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے کس طرح سے وربل فریزز کے چینجز سے کس طرح سے جو ہے ٹرانسلیشن بدل جاتا ہے. کال آن کی میننگ آپ دیکھ لیجیے، انڈین فارن منسٹر یا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز کال آن پی ایم آف. اب یہاں دیکھ کال آن کا مطلب کیا ہو جائے گا، یلتقی، ملنے کی میننگ ہے. یہاں پہ کال اپ کی میننگ کیا ہے، he called up him to discuss something. کال اپ یعنی اجرا مکالمۃ ہاتفیہ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اچھا، عربک سے جب انگلش میں آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور جو سینٹینس کلمات توکید سے شروع، جیسے ان ان سے، اس کا آپ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے. آپ دیکھیے جیسے یہ جملہ آپ کے سامنے، ان الشباب هم امل الامہ، تو ٹرانسلیشن کرتے وقت یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہمیں ان یعنی کلمات توکید کا ٹرانسلیشن نہیں کرنا ہے. تو ڈائریکٹ آپ یہ کہیں گے یوتھ آر دا ہوپ آف دا نیشن، آپ کو ان کا ٹرانسلیشن نہیں. اسی طرح سے کلو کا ترجمہ کیا ہو، اس کے بھی دو طریقے ہیں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے. اگر کسی مفرد کے ساتھ مستعمل ہے تو اس کے لیے آپ ایچ یا ایوری کریں گے، اور اگر پلورل کے لیے مستعمل ہے تو اس کے لیے آپ آل کریں گے. جیسے مثال آپ دیکھیے، کلو اب مسئول عن اسرته، تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے، ایوری فادر از ریسپانسبل فار ہز فیملی. اور اگر کل المعلمین مسئولین عن عملیت التعلیم اگر کہا جائے تو وہاں پہ کیا کیا جائے گا، آل کیا جائے گا. آل ٹیچر آر ریسپانسبل فار دیئر ایجوکیشنل پروسیس. یہی حال کافہ کے لیے، اس طرح سے کل کا ہی کافہ. مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ بہت ایزی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کبھی کنفیوژن اس میں نہیں ہوگا اگر مضاف مضاف الیہ کا آپ کو ترجمہ کرنا. جیسے مثال کے طور پر تلوث البیئہ، آپ کو کچھ نہیں تھا، تلوث کی میننگ کیا ہے، پالوشن. آپ اتار لیجیے ایز اٹ از پالوشن. بیئہ کی میننگ کیا ہے، انوائرمنٹ، اس کو بھی اتار لیجیے، بیچ میں کیا دے دیجیے، بیچ میں کیا لکھنا ہے آپ کو، آف لکھ دیجیے، پالوشن آف. ایک طریقہ تو یہ. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ لاسٹ سے شروع کیجیے، تلوث سے پہلے بیئہ سے شروع کر لیجیے، تو انوائرمنٹ پالوشن. تو دو طریقے سے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. یا تو بیچ میں آف اگر آپ کو رکھنا ہے تو ایز اٹ از آپ اتارنا شروع کر دیجیے، اور اگر آف نہیں لگانا تو آپ لاسٹ ورڈ سے شروع کر دیجیے، جیسے پالوشن آف انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ پالوشن. اسی طرح سے آپ ایک اور ترکیب لے لیجیے، نواحی الحیات. نواحی کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے، اسپیکٹس. حیات اسی طرح سے اتارنا ہے، حیات لائف، اور بیچ میں جس پہ آپ نے دیا اس میں آف، تو کیا ہوگا ٹرانسلیشن، اسپیکٹس آف لائف. مضاف مضاف الیہ کا ٹرانسلیشن. یا تو آپ الٹا کر لیجیے، بالکل اسی طرح سے آپ اپوزٹ سے شروع کر لیجیے. نواحی الحیات کا ٹرانسلیشن آپ کیا کریں، حیات کو آپ لائف، اس کے بعد آپ نواحی کا ترجمہ کیجیے لائف اسپیکٹس. بہت ایزلی آپ کا یہ ٹرانسلیشن ہوگا، کبھی آپ اس میں پریشان نہیں ہوں گے. ایک چیز اور آپ نوٹ کیجیے، اگر اسم کے بعد دو صفت آ جائیں، یعنی ناؤن کے بعد دو ایڈجیکٹیو آ جائے، تو آپ کیسے ٹرانسلیشن کریں گے، آپ لاسٹ سے شروع کریں گے. مثال کے طور پر المنظمات الدولیہ المختلفہ، ٹھیک ہے، ناؤن کے ساتھ دو ایڈجیکٹیو آئے ہوئے ہیں، کیا ہے، دولیہ المختلفہ.
تو ہم سب سے پہلے ٹرانسلیشن کس کا کریں گے؟ بالکل لاسٹ سے شروع کریں گے, مختلفہ سے شروع کریں گے. مختلفہ کو کیا کہیں گے؟ ویریس. اس کے بعد دوسرے کو کریں گے انٹرنیشنل, ویریس انٹرنیشنل آرگنائزیشن. بہت ایزیلی آپ ٹرانسلیشن, یہ بھی آپ نوٹ کر لیجیے. ناؤن کے بعد اگر دو صفت آ رہی ہیں اور بیچ میں کوئی ادات ربط نہیں ہے تو آپ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ بالکل لاسٹ سے شروع کریں گے. المنظمات الدولية المختلف, ویریس, انٹرنیشنل, آرگنائزیشن. ایک چیز اور جو میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا آپ کو اہمیت میں, کہ ٹرانسلیشن کرتے وقت مترجم کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آسان معنی اختیار کرے گا. ٹپکل نہیں بنانا ٹرانسلیشن, بہت آسان ٹرانسلیشن, تاکہ مسئلہ جو ہے جو پڑھنے والا یا سننے والا فوراً اس چیز کو سمجھ جائے, میسج فوراً کنوے ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر یجب ان نمد ید العون للشباب, اب ہم ٹرانسلیشن کریں اس کا, وی شوڈ ایکسٹینڈ ہیلپنگ ہینڈ ٹو دا یوتھ. ہیلپ یہ ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں, سیدھے آپ کیجیے وی شوڈ ہیلپ یوتھ. بہت ایزی, کوئی ضرورت نہیں نمد ید العون کی کرنے کی. اگر آپ کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایزیلی آپ کو کیونکہ میسج کنوے کرنا ہے, خاص طور سے انٹرپریٹیشن آپ کے ساتھ ہے. اچھا, اگر عربی میں کانا کے ساتھ پریزنٹ استعمال ہو, یعنی فعل مضارع کا استعمال, تو انگریزی میں ہم کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ اس کو پاسٹ کنٹینیوس میں کریں گے, یعنی ماضی مستمر میں کریں گے. دیکھیے مثال کے طور پر, کان والدی یقرأ الصحیفہ عندما دق جرس الباب. کیا کریں گے؟ مائی فادر واز ریڈنگ دا پیپر when the doorbell rang. اور اگر فعل مضارع ہی کے ساتھ مستعمل مگر وہ ایک عادت ہے, ایک ہیبٹ ہے, تو اس کا آپ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ اس کو سمپل پاسٹ میں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کنٹینیوس میں نہیں کریں, بالکل سمپل پاسٹ میں. جیسے کان القدماء المصریون یبنون اهرامهم من الحجارة, یہ عادت ہے, ہیبٹ ہے, وہ اسی طرح سے کام کیا کرتے تھے. تو اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ سر بالکل سمپل پاسٹ میں کریں گے, یعنی the ancient Egyptians built their pyramids from stones. یہ فرق آپ کو تھوڑا سا رکھنا. اچھا, اگر کوئی جملہ عربی میں یعمل سے شروع ہے, یقوم سے شروع ہے, یا تعمل تقوم سے شروع ہے, تو ہم ٹرانسلیشن کرتے وقت اس کو اگنور کریں گے, اس کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. جیسے مثال کے طور پر تقوم الجامع المفتوح بتوفیر التعلیم عن بعد لكثير من المواطنين, تو ہمیں یقوم اور یعمل کا ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے, سیدھے ہم کہیں گے اوپن یونیورسٹی پرووائڈ ڈسٹینس لرننگ فار a lot of cities. اچھا, عربی میں بہت سے مرکب الفاظ کا انگریزی میں ایک ہی لفظ سے ترجمہ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو جو ہے نا اس صیغہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سی مثالیں میں نے یہاں پہ لے کے رکھی ہیں, جیسے یتعرف علی, تو آپ ریکوگنائز کریں گے, وہاں آپ الگ کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. یتمتع بہ, انجوائے کریں گے. یضحی بہ, سیکریفائز کریں گے. اسی طرح سے بہت سے الفاظ میں نے رکھے ہیں. یتغلب علی, اوور کم. یدین بے او. اچھا, ان کے ساتھ اگر فعل آئے ان شرطیہ کے ساتھ آبویسلی, تو آپ سیدھے اس کا ٹرانسلیشن کر دو اف کر. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر انتظار کے تنجح, اف یو اسٹڈی یو ول سکسیڈ. اچھا, قد کے بعد دیکھیے گا بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور یہ بہت ہی کامن مسٹیکس, آپ اس کو ذرا دیکھیے گا. قد کے بعد اگر فعل مضارع آ جائے تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ تشکیک کے دائرے میں ہے تو میں سے ترجمہ کیا ہے, اور ماضی کے ساتھ آئے گا تو تحقیق کے اس میں. تو آپ یہاں دیکھیے ٹرانسلیشن, قد یفوز اللاعب بالکأس, the player may win the cup, you are not sure, اس میں شک ہے. اور اگر ماضی کے ساتھ آئے جیسے آپ دیکھیے, لیکن اس میں بھی ایک باریکی ہے, اگر اس جملے میں, اس سینٹنس میں کوئی ایسا اور لفظ نہیں ہے جو کہ ماضی میں اس کام کے ہونے کو بتلاتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ٹرانسلیشن دیکھیے گا, لقد فاز اللاعب بالکأس, the player has won. آپ ٹرانسلیشن یعنی پرفیکٹ میں ٹرانسلیشن کریں گے, the player has won the cup. مگر اگر اس میں کوئی ایسا لفظ ہے جو انڈیکیٹ کر رہا کہ نہیں, جیسے کل وجہ سے لقد فاز اللاعب بالکأس امس, تو پھر آپ پرفیکٹ میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کیسے کریں گے؟ بالکل سمپل بات کریں گے, تو آپ کریں گے the player won the cup yesterday. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ لام تعلیل کا ترجمہ دیکھ لیجیے, اس کو آپ کیا کرتے ہیں, ان آرڈر ٹو گیٹ
یہ بھی آپ ایزلی ٹرانسلیشن کر لیں گے. جیسے لرننگ فارن لینگویجز ہیز بیکم نیسیسری ناؤ اڈیز ٹو گیٹ اے جاب. ٹھیک ہے, لقد اصبح تعلم اللغات الاجنبيه ضروری في هذه الايام للحصول على. یہ لازم تعلیم کا ٹرانسلیشن یہاں ٹو گیٹ سے کرتے ہیں یا ان آرڈر ٹو بھی آپ کرتے ہیں. اچھا, ایک قاعدہ کلیہ ہے انگریزی میں صفت ہمیشہ اسم سے پہلے لایا جائے گا. ٹھیک, اس کو آپ نوٹ کر لیجیے. جیسے المجتمع الہندی, اب آپ ٹرانسلیشن کیسے کریں؟ پہلے کیا لائیں گے؟ آپ صفت لائیں گے, اس کے بعد آپ لائیں گے انڈین کمیونٹی کا ٹرانسلیشن ہے. اسی طرح سے الکتب الجدید, الوردۃ الحمراء, دا ریڈ روز, واٹ ایور. ایک چیز اور دیکھیے ٹرانسلیشن کرتے وقت, اگر آپ عربک انٹو انگلش کر رہے ہیں ٹرانسلیشن, اعلیٰ مدہ کا جب ٹرانسلیشن آئے گا تو آپ بغیر کسی سوچے اوور ٹرانسلیشن کریں گے. جیسے اعلیٰ مدہ اسبوع اوور دا ویک, اعلیٰ مدہ سنوات اوور دا ایئر. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایسے بھی الفاظ عربی کے جو آپ ٹرانسلیشن کریں گے, اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں گے تو بہت ایزیلی کر لیں گے. جیسے لا یخلو یا لا تخلو من آتا ہے. یہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں, لا تخلو منطقہ فی العالم من منازعات مفروض الاہلیہ. تو آپ اس کا ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ تو لا تخلو من جب بھی آپ کے سامنے یہ ترکیب آئے تو آپ اس کا ٹرانسلیشن ایوری سے کریں گے. جیسے ایوری ریجن ان دا ورلڈ ہیز کمپلیکس آنسر. کبھی بھی آپ کو اس میں بہت سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لا تخلو من کا ٹرانسلیشن آپ ایوری سے کریں. اچھا, اسی طرح سے نو لانگر بھی استعمال ہوتا ہے انگلش میں, اس کے لیے بھی آپ کو پریشانی ہوگی. لم یعد یا لم تعد آپ استعمال کریں گے ٹرانسلیشن میں. جیسے شی نو لانگر ورکس ہیئر, یہ لم تعمل ہو, یا اٹ واز نو لانگر سیف ٹو اسٹے ہیئر, وی ہیڈ ٹو لیو امیڈیٹلی. اس کا ٹرانسلیشن آپ کیسے کریں؟ لم يعد البقاء آمنا هنا علينا ان نغادر على الفور. عربک میں مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے سوف یسر استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے آپ انگلش میں فیوچر ٹینس میں استعمال کریں گے, بہت ایزی ہے. ول آپ لگائیں گے اور ٹرانسلیشن کر لیں گے. جیسے دا گورنمنٹ ول بلڈ لاٹ آف اسکول, ستبنی الحکومہ اور سوف تبنی الحکومہ مدارس کثیرہ. سوف نذهب الى المدرسہ, اس کا بھی اسی طرح سے بالکل پورا. ایک چیز کا اور خیال رکھیے کہ ترجمہ جب مکمل ہو جائے تو ترجمہ اور اصل مضمون کو آپ کو بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو اصل مدعا ہے وہ ادا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ادا ہو پا رہا تو آپ اس کو کیا کریں گے, تراشیں گے, اس میں کچھ نہ کچھ اس کی خامی دور کرنے کی کوشش کریں. اس لیے دونوں ٹیکسٹ کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو آپ لاسٹ میں ٹرانسلیشن جب مکمل ہو جائے. ایک چیز اور, ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ وہی الفاظ لکھیں گے جس کے معنی اور مفہوم سے آپ اچھی طرح سے واقف ہوں. اگر تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کو لغت سے کنسلٹ کرنا چاہیے, ڈکشنری کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت. ہو سکتا ہے آپ جو مفہوم سمجھ رہے ہیں اور آپ لکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ ٹرانسلیشن جو ہے کہیں سے کہیں مفہوم پوری طرح سے بدل, تو اس کا آپ کو خیال رکھنا. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی کامن مسٹیکس ہوتی ہیں ٹرانسلیشن کرتے وقت, وہ میں 4-5 آپ کے سامنے رکھ دوں. تو آئی ہوپ کہ پھر یہ مسٹیکس جنرلی نہ, حالانکہ یہ آپ صحافت کی دنیا میں اگر آپ جائیں گے کہ اس کو غلط بھی نہیں کہا جائے. اب تو مسئلہ یہ ہو گیا صحافت کا کہ باتیں بس کنوے ہو جائیں, لوگوں تک میسج پہنچ جائے, خبر کی ترسیل کی ادائیگی ہو جائے, یہی امپورٹنٹ ہے. باقی نہیں. دیکھیے آپ, اسے مضاف الیہ کی جانب بہت سے مضاف کی اضافت کرنا. سپوز اسٹوڈنٹس مسٹ ابائڈ بائی دا رولس اینڈ ریگولیشنز آف دی یونیورسٹی. اس کا ترجمہ آپ کس طرح نہیں کریں گے, یجب علی الطلاب التقید بقواعد وقوانین الجامعہ. نہیں, ایسا نہیں کریں گے. کیسے آپ کریں گے اس کا ٹرانسلیشن؟ یجب علی الطلاب التقید بقواعد الجامعات وقوانینها. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہوا کہ مضاف الیہ کی جانب پہلے مضاف کی اضافت کیا جائے اور دوسرے مضاف کو اس ضمیر کی جانب اضافت کیا جائے. ٹھیک ہے, جو مضاف الیہ کی جانب آئے. یہ بہت کامن مسٹیکس ہیں جو آپ کو باقاعدہ نیوز پیپر میں, عربی پیپر آپ پڑھیں گے تو اس طرح کی مسٹیک ملتی رہتی ہے, اور شاید اس کو آج کے دور میں غلط بھی نہیں کہا جاتا. فاعل کو مؤخر کرنا اور ضمیر کو اس پر مقدم کرنا, یہ بھی بہت کامن مسٹیک ہے. ٹرانسلیشن کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں جو بھی نیوز وغیرہ ٹرانسلیشن جب کیا جاتا ہے ہم بالکل انگلش ہی کا سسٹم کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں.
حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیے مثال, ان اے اسٹیٹمنٹ آن دا سیکیورٹی سچویشن ان دی گلف, دا یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس سے پرٹیکولر, اس کا ترجمہ دیکھیے. اگر ہم یہ کرتے ہیں فی تصریح له عن الاحوال الامنیہ فی الخلیج قال وزیر الدفاع الامریکی, صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ بالکل اسی انداز میں جو عربی کا اسٹرکچر جو بتایا گیا تھا پہلے ورب آئے گا. تو ہم کہتے ہیں قال وزیر الدفاع الامریکی فی تصریح له عن الاحوال الامنیہ فی الخلیج ان سوویت سینٹنس کمپلیٹ کریں. ایک اور بہت کامن مسٹیک ہے, حرف عطف کے بغیر بہت سے اسماء معطوفہ کی جانب ایک ہی جملہ میں یکجا کر دینا. انگلش کی طرح کوما لگایا ہم لگاتے چلے گئے, یہ غلطی ہے. عربک کا اسٹرکچر اس چیز کو الاؤ نہیں کرتا, بلکہ آپ کو واو لگانا ہے. جیسے احمد went to the library and bought books, pens, pictures and notebooks. تو آپ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کاما نہیں لگائیں گے, بلکہ آپ واو سے کام کریں گے. جیسے ذهب احمد الى المكتبة واشترى كتبا واقلاما وصورا ودفعا. ایک اور بہت کامن مسٹیک ہے جس کو شاید میں خود پریکٹس کرتا ہوں, اور بہت ہی کامنلی اس کو میں پریکٹس کرتا ہوں, کیونکہ نیوز پیپر میں اس کو بہت کامنلی پریکٹس کیا جاتا ہے. دیکھیے گا, مفعول مطلق کے بدلے ہم دوسرے الفاظ یا عبارت کا استعمال کرتے ہیں, جیسے بصورت, بشکل, لدرجۃ, علی نحو, اکثر ہم استعمال کرتے ہیں. اب مثال دیکھیے آپ, مشیت بصورت جیدہ وعمل بشکل حسن, ظہر علی نحو واضح. ہونا کیا چاہیے تھا, میننگ اٹ اپیئرز کلیئر, یا ہی ورک ویل, آئی واک ویری ویل, واٹ ایور. اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے کیا ہونا چاہیے, مشیت مشیا جیدا, عمل عملا حسنا, ظہر ظہورا واضحا. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسلیشن کی عام غلطی ہے. حالانکہ کیا کہا جائے, میں خود ہی کرتا ہوں تو اس لیے میں, لیکن غلطی ہے تو غلطی ہے, اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا ٹرانسلیشن کر کر ہم سرزد نہ. اچھا, لفظی ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے غلطیاں ہوتی ہیں, بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس کو ہم بہت غلط ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اور بہت ہی کامن. جیسے انگریزی میں اس طرح کہا جاتا ہے ہی فاؤٹ اگینسٹ کالونیزم. اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم کیسے کرتے ہیں, فاؤٹ کا کیا, اگینسٹ کا کیا کر دیتے ہیں, حارب ضد الاسلام. حالانکہ ہوتا نہیں, یہ لفظی ترجمہ مناسب. ترجمہ کیا کرنا چاہیے, شن حربا علی الاستعمال. ضد کے استعمال سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایک فریق اور ایک دوسرے فریق کے خلاف بھی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جنرلی کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا اگینسٹ, اس کا ہم نے ضد کرتے ہیں. لیکن اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کامن لفظی ترجمہ غلطی, اور اکارڈنگ کو بھی دیکھیے کسی طرح سے ہم غلطی کرتے ہیں, طبقاً اس کا ترجمہ کرتے ہیں. عربی میں وفاقاً علی, یہ ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. دیکھیے, the prisoners will be shifted on Sunday according to news agency. سيتم نقل الأسرى يوم الأحد طبقاً لوكالة الأنباء. یہ غلط ہے, ہمیں کرنا چاہیے سيتم نقل الأسرى يوم الأحد القادم وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء. بہت ہی کامن غلطی ہے جو کہ اور اس کو غلط بھی نہیں مانا جاتا. ایک لفظ اور دیکھیے, کینسل, ترجمہ کر کے اس کو کیا جاتا ہے لاغن, اصبح لاغیا. اور لاغین کا مطلب کیا ہے, لغو سے ہے نا. تو لغو مطلب کھیل کود تماشا, یہی ہے نا. تو یہاں پہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, تو کینسل کرنے کی میننگ تھی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, الاتفاق ملغیا. ٹھیک ہے, یعنی ہم اسے آبجیکٹ کی طرح سے مفعول کے طور پر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو صحیح ٹرانسلیشن ہوگا اور لاغیہ نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے, کلیئر. اسی طرح سے اسٹل بھی ہے. من قبل میں آپ کو بتا دوں, دیکھیے ایک لفظ جو ہے بائی کا اکثر ہم من قبل کر دیتے ہیں ٹرانسلیشن, یہ بھی صحیح ہے. نوٹس were written down by the committee. دوین ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, پیسو وائز میں استعمال کرتے ہیں. دوینت الملاحظات من قبل لجنہ. حالانکہ ایسا نہیں, اس کو پیسے نہیں, ایکٹیو میں, سوری ایکٹیو میں یوز کیجیے اس کو. اب دونت اللجنہ الملاحظات, من قبل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹائٹل کا بھی آپ دیکھیں, نیوز پیپر کا ہم لوگ اکثر ٹرانسلیشن کرتے ہیں, خاص طور سے ٹائٹل وغیرہ یہ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, تو اس میں دیکھیے آپ ٹرانسلیشن کرتے ہو ہم ایک چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں. انگلش میں کیا ہوتا ہے ٹرانسلیشن, پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے, ہیڈنگ میں ہم انگلش کو فالو کرتے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, پہلے ہم سبجیکٹ لائیں گے ہیڈنگ میں.
یہ نیوز پیپر کا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, اسی طرح ٹرانسلیشن اس کو کیا جاتا ہے. اور ہیڈنگ بھی اگر آپ نیوز پیپر عربی کے پڑھتے ہیں تو آپ یہی دیکھیں گے سب سے پہلے سبجیکٹ ہی لایا جاتا ہے. تو ہمیں کوشش بھی ویسے ہی کرنی چاہیے کہ ٹرانسلیشن کرتے وقت عنوان کا جب ہو تو ہم اسی طرح سے ٹرانسلیشن کریں. مثال کے طور پر دیکھیے, جے شنکر ڈسکسز بائلیٹرل کوآپریشن ود دی کویتی کمیونٹی, تو ہم کیا کریں گے, جے شنکر یبحث التعاون الثنائي مع نظیره الکویتی. اچھا, ایک بات اور آئی تھی جدید ٹیکنالوجی کی, جو گوگل کے حوالے سے بات آ گئی تھی. گوگل ٹرانسلیشن کا بہت استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں یقین جانے کہ ایسی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا آپ استعمال نہیں کیجیے, استعمال کیجیے کب, جب آپ فلی آپ کو کمانڈ حاصل ہو جائے تو آپ اس سے مدد لیجیے, بہت معاون ثابت ہوتا ہے. لیکن ایک مرحلے کے بعد, پہلا مرحلہ جو ہے وہ آپ اس کو کراس کرنے کے بعد آپ اس سے مدد لیجیے. ورنہ ہوتا کیا ہے, ایک بار ایک لفظ میرے سامنے آیا, اجتماع میم فاد لام, میں تو مفصل پڑھ لیا, لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پہ اتنا مطلب مفصل کہنے کی کیا ضرورت تھی. ایسا کون سا ایلیبریٹڈ میٹنگ کا کیا مطلب, میننگ نہیں سمجھ میں آ رہی. جب میں اوریجنل ٹیکسٹ سے اس کو کراس چیک کیا تو جوائنٹ میٹنگ تھی. ابھی سمجھ میں آ رہی مفصل کہاں سے آ گیا. جوائنٹ اس کو بھی بولتے ہیں, نی جوائنٹ کو. گوگل کو یہ سمجھ میں آئے گی یہ نی جوائنٹ ہے, اس کو مفصل کر دیا, اجتماع مفصل ہو گیا. تو اجتماع مشترک ہونا چاہیے تھا کام. غلطیاں اس طرح سے گوگل کرتا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری غلطیاں گوگل کرتا ہے. کبھی کبھی بہت اچھے ایکسپریشن دے دیتا ہے. آپ مطلب آپ ہو سکتا ہے سوچنے میں 2-4 منٹ آپ لگاتے, تو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اس سے ہمیں پوری طرح سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ چند عام غلطیاں ہیں جو میرے جیسا بھی ٹرانسلیٹر 20 سال ہو گیا مجھ کو اس کے لیے, مجھ سے بھی سرگرد ہو جاتی ہیں. تو ایسا آپ نہیں, آپ مجھ سے بھی بہتر, مجھ سے کیا, آپ انشاءاللہ سب سے بیسٹ ٹرانسلیٹر پیدا ہوں. کوشش کریں, اور کوشش کرنے سے ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. ہارڈ ورک ضروری ہے اور کنسسٹنسی اس کے ساتھ. میں ساری چیزیں آپ کو بتلایا تھا, کنسسٹنسی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایم آپ بہت بڑا رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ حاصل کریں. اچھا, کچھ ایسی امپورٹنٹ باتیں میں آپ کے ساتھ, مطلب بس نصیحتیں جو مجھے لگتا ہے ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ کو اس کو اپنے ذہن کے سامنے رکھنا چاہیے. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا جو ٹرانسلیشن ہوگا, یعنی جو ٹارگیٹ لینگویج میں آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہوگا انشاءاللہ. جیسے ٹرانسلیشن شوڈ بی بریف, مختصر ہونا چاہیے. خاص سے میں انٹرپریٹیشن کی بات کر رہا ہوں, خاص طور سے انٹرپریٹر کے لیے یہ دھیان رکھنا ہے کہ کم سے کم بات میں, مطلب بڑی سے بڑی بات یا مکمل چیز کو واضح کر سکیں. مختصر سے ہی آپ کو کام لینا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ ہے پراپر فارمیٹ جو ہے گرامر کا, اس کو استعمال کریں. گرامر کو فالو کریں تاکہ جو ٹارگیٹ لینگویج والا ہے اس کو وہ باتیں سمجھ میں آئیں. اسی کے گرامر کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے میں اسٹرکچر کی بات کروں, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس سامنے کی ہیں, تو مناسب قواعد کا استعمال کرنا چاہیے. اور ایک پوائنٹ وائز آپ نوٹ کر لیجیے اس کو. انشاءاللہ اگر آپ اپنے ذہن کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بہترین ٹرانسلیٹر یا انٹرپریٹر ہوں. تھرڈ ون از اسٹک ٹو دی جسٹ آف دی کنٹینٹ, یعنی جو جوہر ہے اس کنٹینٹ کا, موضوع کا, اس کا پورا آپ کو خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ جو مین پوائنٹ تھا, جو کنوے ہونا چاہیے تھا, وہی آپ سے مس ہو گیا, آپ اسی کو خیال نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کی طرف آپ کو دھیان دینی ہے. لفظی ترجمہ بالکل آپ کو نہیں کرنا ہے, یا آپ بالکل اپنے ذہن میں یہ چیز بیٹھا لیجیے کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بالکل مائنوٹ مفہوم کی ادائیگی بیسٹ ٹرانسلیشن. جو میں بات اردو میں کر رہا ہوں, انگلش میں کر رہا ہوں, عربی میں کر رہا ہوں, جب آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں اسی انداز میں کریں کہ گویا کہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے, نہ کہ ٹرانسلیٹڈ ورژن ہے. یعنی we must avoid literal translation. Okay? Fifth one. حالانکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہیں آپ کو پیسے وائز سے دے, وہ انگلش کا اپنا اسٹرکچر ہے, آپ کو پیسے, لیکن ہمیشہ آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ ایکٹیو وائز میں ٹرانسلیشن کریں. یعنی صیغہ آپ کا کیا رہے گا, معروف, تو آسانی سے باتیں سمجھ. مجبور میں آپ استعمال کرتے تو شاید کنوے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو, کیونکہ باتیں بہت اسپیڈ سے اگر چلتی ہیں تو آپ ایسے وائس یوز کر رہے ہیں تو شاید سمجھنے میں
تو ہمیں تو جتنا ایزلی میسج کنوے کرنا ہے، ٹرانسلیشن کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ چیزیں آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں. تو آسانی سے پہنچانے کے لیے ہمیں معروف کا صیغہ ہی استعمال کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور ہے کہ ٹرانسلیشن شوڈ بی ایکوریٹ ہونا چاہیے. بالکل مناسب لفظ جو بالکل قریب تر میننگ ادا کرتا ہو وہ آپ کو ڈھونڈ کے لانا چاہیے، وہ آپ کے ذہن میں اسٹرائک کرنا چاہیے. اور جب آپ مفہوم کا ٹرانسلیشن کریں گے یقین جانیے آپ وہی آپ ذہن میں آپ کے اسٹرائک کریں گے. پریکٹس بہت ضروری ہے ٹرانسلیشن. بغیر پریکٹس کے تو شاید بہت مشکل کام ہو جائے، لیکن پریکٹس کریں گے تو آپ کو جانتے ہیں تکرار یعلم الحکمہ. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. پرفیکٹ بننا اگر آپ کو تو آپ کو پریکٹس کرتے رہنا. ایک چیز اور آڈینس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، ان کے معیار کے مطابق آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ایسے ایسے الفاظ لے آئیے. ٹھیک ہے مفہوم کی ادائیگی تو ہو رہی ہے لیکن جو آڈینس اس کو سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے. آپ ٹرانسلیشن کس کے لیے کر رہے ہیں، انٹرپریٹیشن کس کے لیے کر رہے ہیں. جو ٹارگیٹڈ آپ کی جو آڈینس ہے اس کا آپ کو پوری طرح سے خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ جڑے رہیں آپ کے ساتھ. ایون لیکچر تو ہمارا یہی کام ہے، درس و تدریس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں جو سب سے کمزور طالب علم ہو اسی کے انداز میں ہم پڑھائیں تاکہ سب لوگ ہم سے جڑے، کلاس بالکل ہیلدی ہو جائے. یہی حال انٹرپریٹر کا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی یہی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جو آڈینس ہے آڈینس کے مطابق ٹرانسلیشن کرے، انٹرپریٹیشن. The last one, quality over quantity. آج کے دور میں ہم لوگ کوانٹٹی کے پیچھے رہتے ہیں. مقدار زیادہ زیادہ ہو اور اس کے پیچھے جو بھی ریزن، معیار پر توجہ دیں. معیار اچھا ہو. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس ہے جو 50-100 پیشنٹ ایک ساتھ دیکھتا ہو اور جو ایک کو دیکھتا ہو 10 منٹ اس کو وقت دیتا تو رزلٹ اس کا بہتر ہوگا یا 50 منٹ کا بہتر یا 100. حالانکہ بہت سے ایسے ڈاکٹر ہمیشہ ایکسپرٹ ہیں، ان کی بات وہ نہیں کرتا، لیکن معیار ہمیشہ ہمیں معیار کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور مقدار کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ 5-6 پوائنٹ ایسے تھے جو مجھے ایسا لگا جب میں نے فیلڈ میں جب سے داخل ہوا ہوں. حالانکہ ابھی بھی طالب علم ہوں اس فیلڈ کا ہوں. ٹرانسلیشن ایسی چیز ہے کہ آپ کو ہمیشہ آپ جتنا اس کو پریکٹس کریں گے اتنا ہی کچھ نئے معلومات، نئے طریقے، نئے اسٹائل آپ کو سیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ تو جو چیزیں بہرحال میں نے اپنے یہ 20 سالہ زندگی میں جو ابھی انشاءاللہ بھی کوئی سلسلہ جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو بھی ہم کرتے ہی رہیں گے. اور ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی کوشش کیجیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری یہاں پہ موجود ہیں جو مطلب اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے، چاہے ہمارے یہاں ہموطن بھائیوں تک پہنچنا چاہے وہ باہر کی دنیا میں پہنچائیں. بس آپ کوشش کیجیے جو ہماری چیزیں ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ریلیجنس کی باتیں، ساری چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو معاشرے کی تشکیل میں امپورٹنٹ ہو سکتی ہے، جو معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے، وہ آپ معاشرے کے لیے کیجیے. اور ٹرانسلیشن ایک پارٹ ہے اس کا، اور آپ اس میں ایکسپرٹ آپ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ایک حق ادا کریں گے. اور حق ادا کیے تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے نظر آئے گا. یہ چند باتیں میں ٹرانسلیشن کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا. آئی ہوپ کہ کچھ باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہو یا آپ انشاءاللہ اس سے کچھ استفادہ کریں گے. اور کچھ کمی اگر رہ گئی ہو تو انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ اس کو دور کیا جائے. اور میرے لیے اور اپنے لیے دونوں سب کے لیے دعا کیجیے گا. اور بہت ہی غور سے آپ لوگوں نے سنا، اس کے لیے میں آپ سبھی حضرات کا مشکور و ممنون ہوں. میں پروفیسر محمد شاہد صاحب کا جو آج کی اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس مجلس کے رہنما کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر جمشید صاحب کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، میں آپ سے بھی روبرو ہو سکا. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ہاں کچھ سوال وغیرہ کرنے ہو اگر آپ تو آپ ضرور کیجیے. آئی ہوپ کہ میں صحیح آنسر یا آپ کو صحیح رہنمائی کر سکوں. جو بھی آپ